تیرے رب نے ایک جو آپ کو مجھے ملتا تھا نا، یہ نورانی قاعدہ، یہ یسر القرآن، یہ قرآنی قاعدہ، یقین کیجئے ساری دنیا کے پہلی کلاس سے لے کے پی ایچ ڈی تلک پڑھنے والے، ان کے پاس وہ عظمت، وہ مقام نہیں تھا جو الف سے لے کے یا تک کی پہچان اور اس کے اندر روانی اور جوانی اور ایمانی جو کیفیت تھی۔ آج اتنا پڑھا کے پی ایچ ڈی کر کے بھی ماں باپ کے سامنے بولنا نہیں آیا، ٹیچر کی حیا نہیں آتی، لیکن وہ ایک قرآنی قاعدہ پڑھ کر کے اللہ کی قسم استاذ کے سامنے آنا، ادب سے ملنا، جوتے اٹھانا، احترام کرنا، استاذ جی بلانا، نظریں جھکانا، پھر اس کی عزت اور آبرو کرنا، وہ میرے لیے اچھا تھا۔ میں اس لیے گزارش کروں گا، دنیا جنگ میں ہے، حالت جنگ میں ہے، نشانے پہ اور دھانے پہ تیرے میرے بچے ہیں۔ یہ جتنے گن، جتنی گولیاں، جتنے بارود، جتنے ایٹم بنے ہیں، ان سے کہیں خوفناک یہ ایٹم چل گیا ہے، اور یہ آئٹم چل گئی ہے کہ آپ کے بچوں کا نصاب وہ جناب انگلش میڈیم۔ میں انگلش کا مخالف نہیں ہوں، زبانیں اللہ کی نشانی ہے، سورہ روم ہے، اللہ تذکرہ کرتے ہیں وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، یہ تمہاری زبانوں کا اختلاف، لب و لہجے کا اختلاف۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری زبانیں سکھائیں، سارے نام سکھائے، لیکن مرعوب ہو کے رب کی زبان، عربی کی زبان، قرآن کی زبان، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، اور دنیا کی زبان، قبر کی زبان، نشر کی زبان، حشر کی زبان، آخرت کی زبان، جنت کی زبان، اسے ڈی ویلیو کر کے انگلش کا فیم لے کر کے بیٹھ جانا، اور پہلی کلاس سے بچے کو ہے جو وہ لے کے وہاں تک چلے جانا، اور قرآن پڑھنا نہ ہے، انگلش اتنی پڑھی کہ انگریزوں کو بھی ٹیوشن پڑھا لیتا ہے، قرآن اور عربی اتنی بھی نہ پڑھی کہ قرآن ہی سادہ پڑھ لے۔ ذمہ دار کون ہے؟ نوجوانوں، ہماری نسل تو چلیں پھر بھی جیسی تھی، مجھے آپ کی نسل کی بڑی فکر ہے، اور ویسے مجھے کبھی ہنسی بھی آتی ہے، کبھی دکھ بھی آتا ہے، کبھی رونا بھی آتا ہے۔ ہمارے بڑوں کو دیکھ کے نا آج بھی دنیا کہتی ہے یار انہاں دے وڈے بہت چنگے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں مجلس میں بیٹھا ہوں، کہیں بھی بیٹھا ہوں، مجھے فخر ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے اوپر کہ یار اے ساڈے ماں پیو نے، یہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ کوئی تھوڑا بہت آسرا آسیں بھی کرن ہی رہے ہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ چل یار گزارا ہو رہا ہے، لیکن میں ان نوجوانوں کا کیا کروں گا، ان بیٹیوں کا کیا کروں گا جن کو کبھی دن کی روشنی میں سورج نہیں دیکھ پاتا تھا، وہ ساری دنیا کے سامنے ناچ ناچ کے، گا گا کے، لہرا لہرا کے، بل کھا کھا کے، اور نوجوان لڑکیوں جیسے، لڑکیاں لڑکوں جیسی، اور خسرے اور ہیجڑے، نہ مرد اور نہ مراد، معلوم نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، کہاں کہاں جلوے بکھیر رہے ہیں۔ یہ اپنے بچوں کو کل کو کیا کہیں گے، ان کے بچے اپنے ماں باپ کے بارے میں کیا رائے رکھیں گے؟ ہنسی بھی آتی ہے، دکھ بھی آتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اس لیے موٹی موٹی چار باتیں، یہ تمہید میں تھوڑا درد پیش کیا ہے، پیٹ تو میرا ننگا ہوا ہے کیونکہ آپ بھی میرے ہیں، یہ خطہ بھی میرا ہے، یہ مٹی بھی میری ہے، کلمہ پڑھنے والے بھی میرے ہیں، یا کوئی اونچ نیچ، کوئی کمی کارے کا سوال نہیں، سارے امتی ہیں، کلکم من آدم وآدم من تراب۔ سنیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب سے ڈر جائے تو حبشے کے بلال کے قدموں کی چاپ بھی رب جنت کے حوروں کی لوری بنا دیتے، اور رب کا ڈر نہ ہو، اللہ کے رسول کی حیا نہ ہو، تو پھر میرے نبی کا سگا چچا ابو لہب بھی جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ بھائیو گزارش، پہلی گزارش، اپنے رب سے اولاد کی صلاحیت مانگا کرو، آنکھوں کی ٹھنڈک، ربنا ہب لنا من ازواجنا و آگے کیا ہے، قرۃ اعین، اللہ ہماری بیویاں، ان میں سے ہماری اولادیں، ذریت بیسیکلی ذرے سے ہے جو ہم سے آگے بکھرے گا، اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جب آنکھوں کی ٹھنڈک مانگو گے نا تو آنکھوں کو گرم رنگ اچھے نہیں لگتے، پھر بی پی ہائی ہو، آنکھیں سرخ ہوں،
باپ ابھی بولا نہیں، اولاد پہلے چڑھائی کر دے. نہیں نہیں نہیں، اللہ میری بیوی، میرے بچے، میری آل، میری اولاد، میری نرسری، میرا مستقبل، میرا فیوچر، اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. رب حب لی من الصالحین، اللہ میں ہوں تب بھی صلاحیت والے بنا، میں نہ رہوں تب بھی اتنی صلاحیت ہو کہ یہ خالق اور مخلوق دونوں کے حق ادا کر سکیں اور اپنی زندگی اچھے گزار سکیں. صلاحیت والے مانگا کرو. چلے گا؟ تسی کہو گے جی یہ تو بہت منگید ہے، یہ تو بہت منگید ہے. نہیں، دوسرے نمبر پہ اپنے اولاد کے لیے منفی سوچ ختم کر دیں. ہمارے ہاں اللہ جن کو دے دیتا ہے نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جن کے پاس نہیں ان کے لیے میں سفر میں بھی دعا کروں گا، اب بھی کہتا ہوں اللہ ان کی گودیں ہری کر دے، ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک دے، ان کی من کی مرادیں پوری کر. اوے جن کی اولادیں ہیں، میں نے بندریا کو دیکھا ہے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو لے کے، وہ جسے جنگلی کہتے ہیں، جسے بندری کہتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے ان کی جوئیں نکال رہی ہوتی ہے کہ نہیں؟ آج کی ماؤں کے پاس جب سے موبائل آیا ہے اتنا بھی خیال گیا، وہ بندریا ہو کے بھی اپنے بچوں کو توجہ دے رہی ہے، میں انسان ہو کے بھی اپنے بچوں کو پیچھے کر رہا ہوں، تو پھر کہیں نہ کہیں غلطی ہے. میں نے دیکھا ہے بھری گاڑی 72 سیٹر لانگ روٹ کی گاڑی، چھت پوری لوڈ ہے، سامنے ایک کتے کا بچہ آیا، اس کو بچاتے ہوئے گاڑی الٹ گئی، اس کو بچاتے ہوئے گاڑی الٹ گئی. یارو وہ تو ایک کتے کے بچے کو بھی بچائے، تیرے سائیکل اور موٹر سائیکل کے سامنے بلی کا بچہ آئے تو بچانے کی کوشش کرے. تیرے میرے بچے دشمن لے کے کہاں کہاں اپنے پنجوں میں لے کے، تیرے میرے گھر میں پال کے، جیسے کوئل اپنے بچے کووں کے ہاں رکھ کے اپنی بولیاں سکھا جاتی ہے، تیرے میرے سے تو وہ بھی نہیں ہوا. دشمن تیرے میرے گھر سے چرا کے، کارٹون دکھا کے، فلمیں دکھا کے، ڈرامے دکھا کے، موبائل دے کے، پیکیجز دے کے، اولاد تیری میری ہوتی ہے، نام سلسلہ تیرا میرا ہوتا ہے، کر وہ اپنی مرضی رہی ہوتی ہے، مان کسی اور کو ہیرو رہی ہوتی ہے. کہاں ہے تیری میری آنکھیں؟ میں نے دیکھا ہے گڑے میں بچے گر جائیں نا گٹر میں تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں پیچھے چھلانگے لگاتے ہوئے، میرے سامنے آنکھوں کے مثالیں آ جاتی ہیں. لیکن تیرے میرے بچے جہنم کے گڑوں میں گر رہے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں. بچہ صرف لائٹر پکڑ کے یا دیا سلائی پکڑ کے یا آگ کا شولہ لگا کے گھر میں گھومے تو فکر ہوتی ہے، خود کو جلا لے گا، کپڑے جلا لے گا، آگ لگا لے گا، گھر جل جائے گا، سارے فکر مند ہوتے ہیں، اس سے ماچس پکڑتے ہیں، لائٹر پکڑتے ہیں. لیکن خود رب کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مسلمانوں تمہارے گھروں کو بھی آگ لگ گئی ہے، تمہاری آل اولاد کو بھی آگ لگ گئی ہے، یہ سب جہنم کے گڑوں میں جل رہے ہیں اور تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں. محلے میں آگ لگ جائے 1122 کو بلاؤ، فائر بریگیڈیئر کو بلاؤ، رابطے پہ رابطے کرو، بالٹیاں اٹھاؤ، پانی ڈالو، ریت ڈالو، مٹی ڈالو، بجھانے کی کوشش کرو، اور تمہارے گھر جل گئے، نسلیں جل گئی، اولادیں جل گئی جہنم کی آگ کے شعلوں میں، اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. کتنی فکر کر رہے؟ اولاد ون ویلنگ کرے نا، کوئی آ کے بتائے کہ جناب آپ کا بیٹا موٹر سائیکل ایک ویل پہ چلا رہا تھا، باپ کو فکر ہوتی ہے. پولیس والا کھڑا فوری چالان کرتا ہے، قانون حرکت میں آتا ہے، تیری میری گاڑی کے پاس سے ایسا نوجوان گزرے دل دہل جاتا ہے. یار کسی ماں کا بچہ ہے رگڑا گیا تو سردیوں میں کیا بنے گا اس بیچارے؟ ہوتی ہے فکر کہ نہیں؟ لیکن پوری قوم، ساری امت مسلمہ، خود بھی بچے بھی ون ویلنگ کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دو پہیے ہیں، دو ٹائر ہیں، ایک دنیا ایک آخرت، یہ دو اکاؤنٹ ہے، ایک دنیا کا ایک آخرت کا، یہ دو جیبیں ہیں، ایک دنیا کی ایک آخرت کی، یہ دو گھر ہیں، ایک دنیا کا ایک آخرت کا. یہاں تو مال بھرا جا رہا ہے، قبر خالی ہے، دنیا کی جیب بھری جا رہی ہے، آخرت کی جو جیب کفن کو لگائی نہیں جا رہی، اور دنیا میں مال مال مال، ہائے ہائے، ون ویلنگ سارے دنیا کی طرف. 90% نہیں، 99% ہمارے بچے دنیا دنیا دنیا، مال دولت یہ وہ. 100 میں سے ایک بچہ بھی قرآن پڑھنے کے لیے نہیں، دین کے لیے نہیں. وہ ون ویلنگ کریں تو تکلیف ہو، یہاں ون ویلنگ کریں تو خوشی ہو. اس درد کو محسوس کریں. اولادنا اکبادنا،
تمشی علی الشوارع، یہ تیری میری اولادیں ہمارے جگر کاٹ کے سڑکوں پہ چلا دیے گئے ہیں، رب نے ان کو پاؤں لگا دیے ہیں، اور کوئی بندہ بھی اپنے جگر گوشے کو یوں تڑپتا بلکتا اور جو ہے وہ دشمن کے ہاتھوں آتا گوارا نہیں کرتا، لیکن دشمن کھیل گیا ہے تیرے میرے گھر تلک پہنچ کے، ویزا تو اس کا نہیں لگتا میرے ملک میں آنے کا، لیکن سیٹلائٹ کے ذریعے تیرے میرے پیسوں پہ پال کر کے کتنے فٹ کا بڑا وہ لاتے ہیں گھر میں ٹی وی، اور اس کے اوپر سارے سین دیکھ رہا ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ جاؤ کارٹون دیکھ لو، یہ پتہ ہی نہیں کارٹون میں آ کیا رہا ہے، جاؤ ڈرامہ لگا لو فیملی کے ساتھ دیکھ لو، یہ پتہ ہی نہیں کہ ڈرامے میں بیٹی کو کیا سکھایا جا رہا ہے، کیا سبق دیا جا رہا ہے۔ بہو کو سکھایا جا رہا ہے کہ اگلے گھر میں جا کر کے سسر اس سے لائن بنا لینا، دیور جیٹ، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، الحم موت، یہ موت سے جیسے ڈرتے ہو ان رشتوں سے بھی ڈرنا، بچنا۔ جلباب، پردہ، حیا، جھکی نظر، یہ تیری زندگی کی بھی ضمانت اور تیرے وجود اور تیری عزت کی امانت کی بھی ضمانت۔ ایما امرأۃ صلت خمسہا، یہ تربیت کرنی ہے اولاد کی۔ بیٹی ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا آ جائے، رکوع کرنا آ جائے، سجدہ کرنا آ جائے، تشہد میں دھرنا دینا آ جائے، اور بھوک پیاس کی حالت محسوس کرنی آ جائے، روزہ رکھنا آ جائے، کہ بوڑھے کو بھوک لگے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، روزہ رکھ کے دیکھ۔ بابا کی شوگر لو ہو تو یہ نہیں کہنا ہر ویلے بابا روٹیاں ہی مانگتا رہتا ہے، کھوئی پیندے رہندے، میں یہ لیے بنا دی رہا پھلکے، نہیں 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 نہیں، احساس پیدا کرنا ہے۔ یہ بچوں کی تربیت میں صرف ہم نے مانا کیا کہ جس عورت نے روزہ رکھا، نہیں، تجھے احساس ہو کہ پیاس ہو تو کیا ہوتا ہے، بھوک ہو تو کیا ہوتا ہے، بڑوں کے سامنے کھڑا کیسے ہونا ہے، جھکنا ہے تو کیسے، گرنا ہے تو کیسے، بیٹھنا ہے تو کیسے۔ اور تیرا شوہر گھر میں نہیں ہے تو اپنی جان کی اور عزت کی حفاظت اور پھر اس کی فرما برداری کرنی تجھ کو آ جائے، تیرا دنیا والا گھر جنت نما بنا دیں گے۔ تیری دیر ہے آنے کی، ہماری دیر نہیں، جنت کے 8 در کھول کے منتظر ہوں گے کہ تو آ جا، کیونکہ تو نے اپنے دنیا میں رہ کے حق ادا کی۔ کہاں سے لاؤں یہ بیٹیاں؟ تربیت کرنے والے نہیں رہے، کہاں سے لاؤں یہ مدارس؟ پراپوگنڈا کر دیا گیا، دہشت گردی ہے، کہاں سے لاؤں وہ مساجد، وہ ائمہ کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے طرح سر پہ ہاتھ رکھ کے ان بچیوں کو پڑھایا اور نکاح کرنے تلک، رخصتی تلک دعائیں دیتے ہوئے ان کی اولادوں تک کے وہ تعلق، آج ان کو مذاق بنا کے، استہزاء بنا کے، اس کے اوپر جو ہے مختلف جملے چھوڑ کے اللہ کے دین سے ان کو دور کر دیا گیا۔ لیکن تیرے میرے گھروں میں دشمن کے پریچر، ان کے دائی، ان کے مبلغ، یہ جتنے فلموں میں ہیرو ہوتے ہیں نا، یہ تیرے دشمن کے پریچر اور ان کے خطیب ہیں۔ وہ جو ڈائیلاگز بولتے ہیں، وہ جو ایک فکر دیتے ہیں، وہ جو ڈراموں کے اندر ایک درد پیش کرتے ہیں، وہ جو کارٹون میں بظاہر شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو گیمز میں، سپورٹس میں آ کر کے کھیل رہے ہوتے ہیں، تیری نظر میں وہ صرف ایک کرکٹ یا فٹ بال یا ایک ہاکی یا سپورٹس ڈے یا کچھ جو ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت ان کے وجود، ان کے جسم، ان کی باڈیز تیرے بچوں کے ذہن میں وہ بٹھا کر کے اپنے رشتوں سے بغاوت اور اپنی اصل اور اپنی دین اور متاع اور اساس سے دوری کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن آپ اور میں صرف اس وقت مسکرا رہے ہوتے ہیں، کیا پلوان ہے، کیا کوڈی پانڈے ہے، کیا اس نے بیٹنگ کی ہے۔ تجھے یہ نہیں پتا کہ تیرے بیٹے اور تیری بیٹی کے دل پہ اس وقت کون سے تیر چل رہے ہیں اور وہ اسے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، وہ راتوں کو اسے بستر میں کیسے لیتے ہیں، وہ آئیڈیل کیسے بناتے ہیں، وہ سوچوں میں اسے کیسے رکھتے ہیں، واش رومز میں ان کو کیسے لے کے آتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں تیرے میرے طے کردہ منتخب شدہ رشتوں کو کیسے دھتکار کے پھٹکار کے کہہ دیتے ہیں زندگی میری ہے، جینا میں نے ہے، بابا بڈھا کون ہوتا ہے جو میرے فیصلے کرے۔ یہ زہر جان بوجھ کے دیا جائے، جان بوجھ کے، یا لا علمی میں وجود میں چلا جائے، معدہ صاف نہیں کرو گے تو جان کے جانے کا خطرہ ہے۔ آپ کو نہیں پتا تھا کسی نے بسکٹ کھلا دیا، آپ کو نہیں پتا تھا، یا آپ کو پتا تھا، دونوں صورتوں میں زہر تو اثر کرے گا۔ یہ دشمن کا زہر، یہ تیرے مخالف کا زہر پھیلایا جا چکا، الہاد کا زہر، کفر کا زہر، شرک کا زہر،
بغاوت کا زہر، اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کا زہر، ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف زہر دنیا دے رہی ہے، آپ اور میں بڑی آسانی سے لے رہے ہیں۔ یہ کل پرسوں سے جو چلا ہے، گوگل پہ جاؤ، جلدی جلدی جاؤ، وہ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہے دیکھو، اور اس کو اوپن کرو، اور پھر سارے بھاگ دوڑے نکلے، کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ زہر میرے لیے کیا ہے اور دوسروں کے لیے اس کا فائدہ کیا ہے۔ ان کا تو ہاتھوں ہاتھ بک رہا ہے۔ بھیڑ چال چلے، اللہ کے لیے اپنے بچوں کی فکر کرے، صرف ان کے نام اچھے رکھ دینا، عقیقے کر دینا، اور ان کو اسکول میں استاذ کے حوالے کر کے بیگ دے کے رکشہ لگوا کے گاڑی لگوا کے، کبھی یہ بھی پڑھیں بچہ اسکول میں پڑھ کے کیا آیا ہے اور بیٹی اکیڈمی میں دیکھ کے کیا آئی۔ اگر یہ درد آپ میں نہ جاگا آج تو شاید آپ ہنس کے ٹال دیں، کل آپ روئیں گے اور یاد کریں گے، مگر تب کا رونا فائدہ نہیں دے گا، تب کا رونا فائدہ نہیں دے گا۔ جاگ جائیں، اپنے بچوں کا جو بھی نصاب ہے، کبھی ایک ٹیچر کو تھوڑے سے پیسے دے کے بٹھا کے کبھی اسے یہ تو کہیں اسی کریدا کہ نہیں یار دانیاں دا گھر والوں کو نہیں ہے ٹائم، تو پین کر دیں، الگ پین دے چکی والے پیسے لیندے کہ نہیں، تواڈے پنڈاں 'چ شاید نہ ہوئے، شہراں 'چ ہو گیا۔ کبھی کسی ٹیچر کو بٹھا کے جسے انگلش، اس میں صرف یہ بتا کہ اس کی اردو کیا، اور کبھی اپنے کسی استاذ کو، کسی معلم کو، کسی قاری کو، کسی خطیب کو، کسی دیندار کو دکھا کے پوچھ تو صحیح کہ اس سبق میں، اس سبجیکٹ میں، اس لیکچر میں ہے کیا کیا اور غلط کتنا ہے۔ تیری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں، آپ بھی جا کر کے سوئیں۔ میں قربان جاؤں اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، میں ایسے ہی قربان نہیں جا رہا، میں بلا وجہ کا صرف مبالغہ نہیں کر رہا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بچی لائی گئی، بکریاں چراتی، یہ بیچاری مان لیں کھیل لگی ہوگی، مان لیں توجہ ہٹ گئی، تیرے میرے ہوتے ہوئے بھی اگر بھیڑیا آ جائے تو بڑے بڑے جوانوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ وہ بھیڑ اٹھا کے لے گیا ایک بکری، مالک کو جب خبر ملی تو اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا اور زوردار تمانچہ مارا، بچی کے آنسو نکلے۔ آخر اس مارنے والے کو درد ہوا، اندر جاگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا، سارا ماجرا سنایا کہ ایسے بھیڑیا لے گیا بکری، میں نے اسے مارا، تو میرا معاملہ بتائیے کیا۔ محبوب نے اس بچی سے پوچھا، این اللہ، این اللہ، تیرا رب کہاں ہے؟ اس بچی نے کون سی انگلی اٹھائی؟ یہ، اور کیا کہا؟ اوپر اشارہ کیا، میرا رب اوپر ہے، آسمانوں میں ہے۔ آقا نے کہا آتقھا فإنھا مومنہ، اس کو آزاد کر دے، یہ صاحبہ ایمان ہے۔ اس بچی کو علم ہے کہ اس کا رب کہاں ہے، اس کا رب کہاں ہے۔ مگر تیری میری تعلیم شہروں میں، دیہاتوں میں نے ماؤں کو دیکھا ہے، بچہ بولنے سے پہلے اسے بلایا جا رہا ہے، پہلے ماں پوچھتی ہے، سینے پہ بٹھا لیتی ہے۔ میں آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کر رہا ہوں، مذاق نہیں ہے۔ بچے کو نہلا کے سینے پہ بٹھا لیا اور بچے کو لاڈیاں کر کر کے ماں کہتی ہے، بیٹا بول تیری آئج کہاں ہے، تیری آئج کہاں ہے۔ اب بچہ کیا بولے، اس کو ابھی نہیں پتا۔ پھر اس کی نوزی پکڑ کے کہتی ہے، بیٹا بول تیری نوجی کہاں ہے۔ کرتے کرتے انگلیاں شنگلیاں ہر کچھ کرتی، آخر آ کے اس کو پڑھ کے بول تیری جوجو کہاں ہے۔ اب اس بچے سے نہیں رہا گیا، پیشاب کی دھار ماری، سیدھی منہ پہ پڑی، تھپڑ مارے، نیچے گرایا۔ یہ تو تیری میری تعلیم ہے نا، سکھایا جا رہا ہے۔ اور اگر بچہ بول پڑے کہ میرا تھم یہ ہے، میری فنگر یہ ہے، فوری فون کر کے، اے فلانے دے ابو جلدی جلدی، یہ پپا فلاں کے بچے کے اپنے نا مٹھائی لے کے جلدی گھر آؤ، آج آپ کے بیٹے نے یا بیٹی نے بول کے مجھے بتایا ہے اس کی فنگر کہاں ہے، اس کی جوجو کہاں ہے، اس کی نوجی کہاں ہے، جلدی آؤ۔ لیکن تیرے محبوب کی تعلیم اور تربیت میں کیا تھا؟ این اللہ، تیرا رب کہاں ہے۔ پارٹس آف باڈی بنائے کس نے ہے، تعارف کروا۔ لیکن میں جس پہ بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں وہ انتہائی خوفناک ہے۔ میرا سب سے بیٹا چھوٹا محمد نام ہے اس کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، اور آپ کو اچھا لگتا تھا کہ میرے نام پہ نام رکھا جائے۔ میرے محبوب کے بے شمار صحابہ کا نام محمد، محدثین کے نام محمد، امام بخاری کا نام محمد، امام ابن ماجہ کا نام محمد، اسی طرح سید التابعین محمد ابن سیرین کا نام محمد ہے،
خیر، جب دنیا نے احتجاج کیا، خاکے بنائے، تو میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ ایک دن اپنی بک پڑھ کے سامنے تو پڑھ رہا ہے، انگلش کی بک ہے، تو میں نے آگے دیکھا کہ اس کے نا ہاتھ کا نشان بنا ہوا ہے اور عجیب سا ہے۔ میں نے کہا بیٹا ذرا بک دینا، لی تو پیچھے لکھا ہوا تھا ایف، جیسے اے نہیں ہوتا اے فار ایپل، بی فار بک، ایسے ایف لکھا ہوا ہے، اور آگے جو تصویر بنی ہوئی ہے ایف فار فنگر، ایف سے فنگر بنتا ہے، فنگر کا معنی انگلی ہے، ہاتھ کی 10 انگلیوں میں سے جو آگے تصویر بنائی گئی ہے، کعبہ کے رب کی قسم اس دن سے مجھے اتنا شدید درد ہے کہ میرا نصاب، میری کتاب، میرے پیسے، میری اولاد، میرا اسکول، میرا بچہ، میرا ملک، میری مٹی، میری دھرتی، میرا شہر، اور انگلش میڈیم نصاب آکسفورڈ کا، اور انگلی بنی ہوئی ہے، یہ کیا تعلیم دے رہا ہے؟ گندگی کی، غلاظت کی گھٹیا حرکت۔ اور پھر کل کو کہے گا جی حسین خان والا کے لوگ خراب ہیں، قصوری لوگ خراب ہیں، پشاور کے لوگ غلط ہیں، یہ بچوں کے ساتھ اللہ معاف کرے برائی اور گندگی۔ یہ سبق میری مسجد یا مدرسے نے نہیں دیا، مسجد اور مدرسے نے ایف فار فنگر جب بتائی تو میرے پیمبر کے آنے سے پہلے یہ جو انگلی تھی نا گالی کے لیے استعمال ہوتی تھی، لوگ جب گالی دیتے تھے تو ایسے، تیرا باپ ایسے، تیری نسل ایسی، تیری آل ایسی، تیری اولاد ایسی، تیرے وڈیرے ایسے، یہ انگلی اس کا نام سبابہ تھا، سب گالی کو کہتے ہیں، سب و شتم کرنے والی، گالی دینے کے لیے گھٹیا کہنے والی۔ مگر میرے نبی نے آ کر کے جو تعلیم دی اور تربیت دی، سوچیں بدل دی، نظریے بدل دیے، کہا کہ یہ انگلی اب سبابہ نہیں ہے، یہ سباہا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو شہادت والی انگلی بنا دیا۔ اور تیرے میرے پیسے لگا کے، اتنے ہزاروں لاکھوں کے بجٹ لگا کے، اساتذہ کو تنخواہیں دے کے سکھایا، تو دشمن نے کیا سکھایا کہ آپ پوری کی پوری قوم گھٹیا میں مسجد میں وہ لفظ نہیں بول سکتا کہ جس چیز کا یہ اشارہ ہے، جتنی یہ گندگی ہے، یہ قوم لوط علیہ السلام کا نام بدنام کیا گیا اور بچوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے۔ تو پھر مجھے فکر ہونی چاہیے، آنکھیں کھلنی چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے دنیا جو پڑھانی ہے، لیکن نظر رکھیے، دائرہ بنائیے، صحیح اور غلط کی پہچان کروائیے کہ دشمن کے ہاں یہ چلتا ہے، مارکیٹ میں یہ چلتا ہے، لیکن تیرے دین میں، تیری شریعت میں، تیرے قرآن میں، تیری کتاب میں بیٹا یہ ہے، قرآن اٹھائے گا تو سینے سے لگائے گا، دوسرا علم پڑھے گا تو پیچھے، اس نے پیچھے رہ جانا، اس نے تیرے آگے جانا ہے۔ یہ قبر کا ساتھی، یہ نشر حشر کا ساتھی، یہ تیری آخرت کا ساتھی، یہ تیری جنت کا ساتھی، یہ تیرے والدین کا تاج، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور یہ ان کی رہنمائی ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو بچاؤ۔ سردیوں میں لباس دیتے ہو کہ نہیں؟ آنے والوں کو جی چادریں دی جا رہی ہیں، میں نہیں لینا چاہ رہا تھا لیکن کہا جی نہیں لے کر کے جائیں، لیکن اپنے بچوں کو شیلٹر کون دے گا، حفاظت کون دے گا؟ ان کے آنے والے نسل کے باپ جو ہیں ان کو سیف کون کرے گا؟ نوجوان تو نے اپنی جوانی کو خود سنبھالنا ہے، اپنے مستقبل کو، اور پوتے گل پہ ٹول بجانے پہ دینا۔ آج نصیحتیں ہیں، کل کو عزیتیں ہوں گی، عزیت آنے سے پہلے پہلے، دکھ درد کی کہانی سے پہلے پہلے، پھر تو روئے گا، کوئی مرہم پٹی کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے، سدھرا، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو بھولا نہیں کہتے۔ اور میں امید کروں گا اپنے نوجوانوں کے ساتھ، اپنے ان لوگوں سے جو والدین ہیں، کہ وہ اپنی اولاد کو بالکل بے فکر ہو گئے، وہ جی دیہڑی کریے یا اولاداں نو ویکھیے، تیری سب سے بڑی دہاڑی یہ ہے، تیری آخرت یہ ہے، تیری دنیا یہ ہے، تیرے پیچھے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہ دعا اگر بچہ پہلے چلے جائے تو جنازے میں ہم پڑھتے ہیں، یہ 4 چیزیں بنا لیجئے، اللہم اجعلہ لنا سلفا، آپ کے بچے اسلاف کے طرز عمل پہ ہوں تو سلفی، وفرتا، اللہ نیکیوں میں، آس میں، امید میں، جانے سے فرتے غم بھی بہت، لیکن یہ بھی خوشی ہے کہ رب یہ تیری کسٹڈی میں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت المعمور کے ان بچوں میں شامل ہوگا جو کل قیامت کے دن میرے انتظار میں ہوگا۔ وہ اجرا، اور میں صبر کرتا ہوں اللہ بیسے اجر بنا دے، وہ ذخرا، اور میری آخرت کا ذخیرہ بنا دے کہ میری انگلی پکڑ کے مجھے جنت کی طرف لے۔ پہلے چلا جائے تو ایسے،
پیچھے رہ جائے تو صدقہ جاریہ، علم ینتفع بہ، یہ عالم ہو، یہ صدقہ جاریہ ہو، اور یہ تیرے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی اور اچھائی کا ذریعہ ہو کہ تیرے لیے دعا بنے، حق کی دعوت بنے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ایسا کر دے، جو کمی بیشیاں رہ گئی ہیں وہ دور فرما دے۔ باتیں تو بہت تھیں، لیکن میں نے فی الحال اسی درد کے اوپر اپنا اکتفا کرتا ہوں۔ صرف درد نہیں، صرف زخم نہیں، مرہم بھی دیا ہے، اور وہ کتاب و سنت کا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم لوٹ آئیں اور اپنی نسلوں کی، اپنی اصلوں کی اور اپنی فصلوں کی حفاظت کر سکیں۔ روک سکتے ہو تو روکو، بارش کی ان پہلی بوندوں کو، کچی مٹی تو مہکے گی، یہ اس کی مجبوری ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔